حج کے پاکیزہ فرض کو ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے انسان کو پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اب اس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ اب وہ ظلم اور گناہ کے راستے کو مکمل طور پر چھوڑ کر معافی اور درگزر کو اپنی عادت بنائے گا۔ آداب ناظرین، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سفر حج اور اس کا پیغام۔ عزیز ناظرین، یوں تو ہر سال صاحب استطاعت مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کا مقصد عبادت اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حج کے ارکان کی ادائیگی سے متعلق معلوماتی کتابچے شائع کیے جاتے ہیں، اور مختلف ادارے اور تنظیمیں ان کو عازمین حج تک مختلف زبانوں میں فراہم کراتی ہیں تاکہ ان کو ادائیگی حج میں آسانی ہو۔ اس بار خسرو فاؤنڈیشن نئی دہلی نے حج گائیڈ کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع کیا ہے، جس میں کچھ ایسی ضروری باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو عام طور پر کتابچوں میں نظر نہیں آتی۔ حج گائیڈ میں حج اور اس کا پیغام کے عنوان سے شائع مضمون میں کہا گیا ہے کہ حج کا یہ فرض مسلمان 1400 برسوں سے مسلسل ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ہر سال حج کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادتیں ایک مقصد رکھتی ہیں، اسی طرح حج بھی ایک آفاقی مقصد اور انقلابی پیغام رکھتا ہے۔ اگر حج کو جانے والے مسلمانوں کی چوتھائی تعداد بھی اس مقصد اور پیغام کو سمجھے اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے مسلمانوں کی جو صورتحال اس وقت ہے وہ نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے، اور اس طرح یہ امت اپنے کھوئے ہوئے مقام اور مرتبے کو پھر سے حاصل کر پائے گی۔ حج کے اس مطلب کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی ملک کے سربراہ یا بادشاہ سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی خوب تیاری کرتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جانے کے آداب سیکھتے ہیں، کھڑے ہونے، ہاتھ ملانے اور بات کرنے تک کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ عظمت والے اللہ کے پاک گھر کی زیارت کا اگر کوئی ارادہ کرے تو کیا اسے ایسے ہی اٹھ کر چل دینا چاہیے؟ کیا اسے اللہ کے دربار میں حاضری کے مقصد کو، آداب اور سلیقے کو اور وہاں پر ہونے والی ہر سرگرمی کے مقصد کو اچھے سے سمجھ اور سیکھ نہیں لینا چاہیے؟ آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ حج سے آنے کے بعد ایک مومن کے اندر کیا نظریاتی اور عملی تبدیلیاں نمایاں ہونی چاہیے۔ عہد کر لینا چاہیے کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر اس کے رب کی رضا کے لیے اور زمین پر اس کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، جس سے امن و سلامتی کو قائم کرنے میں مدد ملے گی تاکہ ہم اپنے ملک اور سماج کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حج مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے جو مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے دنیا کے حدود میں اچھائی کو پھیلانے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا یہ فرض مسلمانوں کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو یہ سبق یاد دلایا جائے کہ الخلق عیال اللہ، یعنی سارا سنسار
ایک ہی پریوار ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی بھی انسان کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنائے یا ان پر ظلم کرے۔ اس کے دوران جو ارکان بھی آپ ادا کریں، ان سب ارکان کو اس طرح ادا کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ آپ کا کردار و عمل پوری دنیائے انسانیت کے لیے ایک مثال بن جائے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔